یہاں مختلف صرف ایک چیز ہے، ایک شخصیت ہے، عمران خان۔ باقی سب کچھ پہلے ہو چکا ہے، باقی سب کچھ تقریباً پہلے جیسا ہے۔ کچھ چیزیں تھوڑی سی مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن جو بڑا فرق ہے وہ ایک آدمی ہے، عمران خان، جو مختلف ہے۔ ایک اڑیل، ضدی اور خطرناک حد تک دلیر آدمی۔ نماز میں ہم ایک چیز مانگتے ہیں، اور وہ ہے کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشیں، اس راستے پہ نہیں جو اپنی تباہی کے راستے پہ نکل گئے۔ اسی لیے اللہ نے ہر روز 5 وقت آپ کو صرف یہ کہا ہے مانگنے کے لیے کہ اللہ مجھے اس راستے پہ لگا، اس راستے پہ نہیں جو تباہی کا راستہ ہے، جو عروج کا راستہ ہے۔ اور وہ جو عروج کا راستہ ہے وہ کس کا راستہ ہے؟ وہ سب سے اللہ کے محبوب، سب سے عظیم انسان، جو کبھی نہ اس طرح کا عظیم انسان آیا ہے اور نہ آئے گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری انسپریشن کیا تھی اسٹرگل کی؟ ایک چیز میں دیکھتا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی بڑا مشکل وقت گزارا۔ اللہ کے حبیب تھے، انسان جس کو سب سے زیادہ اللہ پسند کرتے تھے۔ تو اگر اللہ ان کو 13 سال ان کی زندگی اگر آپ سٹڈی کریں تو کتنے مشکل وقت سے وہ گزرے تھے۔ کوئی ضرورت نہیں تھی ان کو، کامیاب تھے، وہ خوش تھے، کامیاب بزنس مین تھے، تاجر تھے، کوئی ان کو ضرورت نہیں تھی، سارے یہ عزت کرتے تھے، صادق اور امین تھے، فیصلے کرانے کے لیے سارے ان کے پاس جاتے تھے۔ تو ایک دم جب وہ رائے حق پہ آئے تو لوگوں نے مذاق اڑایا ان کا، کیا کیا نہیں کیا ان سے، اور وہ کتنی تکلیف سے گزرے۔ تو میں ہمیشہ ان کی زندگی سے سیکھتا تھا، کیونکہ ہمیں قرآن میں حکم تھا، اور یہ آپ سب کے لیے، یہ ہماری پہلی گورنمنٹ ہے جس نے فیصلہ کیا کہ ہم نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھائیں گے۔ اور یہ ہم کدھر؟ یہ مدینہ کی ریاست کا اصول تھا۔ پہلی دفعہ فلائی ریاست دنیا کی تاریخ میں مدینہ میں بنائی گئی تھی۔ تو ہم اسی پہ چل رہے ہیں، اور ہم نے وہ پروگرامز کیے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیے۔ ٹی وی پروگرام دیکھتا ہوں، یہ آج کل یہ جو افغانستان کے اوپر پروگرامز ہو رہے ہیں، یورپ، ساری دنیا مغرب میں، کہ جی وہ افغانستان کی عورتوں کی بڑی بری، ان کو سب کو فکر پڑی افغانستان کی عورتوں کی۔ وہ جی پتہ نہیں طالبان کیا کر دیں گے عورتوں کو۔ کبھی دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی نے باہر سے آ کے کسی ملک کی عورتوں کو حقوق دلوائے ہیں؟ آج تک کبھی کوئی دلوا سکا ہے؟ مجھے ایک دنیا میں ایک تاریخ کا طالب علم ہوں، مجھے کوئی دنیا میں یہ بتا دیں کہ جی باہر سے کسی نے ملک میں آ کے تو کسی اور ملک کی عورتوں کو حقوق دلوا دیے۔ عورتیں خود حقوق دلواتی ہیں۔ ہماری عورتوں میں طاقت ہے اپنے آپ کو اپنے حقوق لینے کے لیے۔ ہم نے صرف ان کو تعلیم دینی ہے، ہم نے امپاور کرنا تعلیم دے کے۔ سب سے بڑی چیز انشاءاللہ اگلے 5 مہینے میں ہو جائے گا، 8، 9 اور 10 میں کلاسز میں ہم ایک سیرت نبی کا پورا ایک کورس شروع کر رہے ہیں۔ آج جتنا یہ ضروری ہے، کبھی مسلمانوں کی تاریخ میں کبھی یہ ضروری نہیں تھا۔ ضروری تو خیر ہمیشہ تھا، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ کوئی اس قرآن میں جب انہوں نے ان کو رول ماڈل بنا دیا ہماری بہتری کے لیے، جو ان کو فالو کرے گا وہ اوپر چلا جائے گا۔ جو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ قوم کھڑی ہوگی وہ اوپر چلی جائے گی۔ یہ تو اللہ نے اس لیے ہمیں ان کی سنت پہ چلنے کو کہا ہے کہ ہمارے بچوں کو سمجھ ہی نہیں ہے، نہ قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن قرآن کی ان کو سمجھ نہیں ہے، لیکن ان کی زندگی وہ آسان ہے بچوں کے لیے سمجھنا، وہ تو ایک تاریخ کا حصہ ہے، اور اس سے کیریکٹر بلڈنگ ہو۔ ان کے کیریکٹر ان کو بتائیں تو صحیح کہ انسان ہوتا کیا ہے۔ انسان صرف روبوٹ نہیں ہے جو صرف ٹیکنالوجی پہ چلتا ہے، انسان میں انسانیت تب آتی ہے جب اس کو پتا تو چلے کہ میں اچھے برے کی تمیز کیا ہے، میں دنیا میں کس لیے آیا ہوں، میرا حساب لیا جائے گا۔ انسان میں ایمان آتا ہے یہ نہیں آتا، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن ہمارا کام ہے ان کو تربیت دینا، اپنے بچوں کو
उनको एक किस्म के उनको हथियार देना तरबियत से, ताकि वो मुकाबला कर सकें कि ये बिल्कुल एक नई किस्म की उनके लिए इंफॉर्मेशन आ रही है। ये अब्रार ने बिल्कुल ठीक बात की कि जिस तरह की इस वक्त इंफॉर्मेशन आ रही है, ये बिल्कुल हमारे दीन से भी बच्चों को दूर लेके जा रही है, हमारे कल्चर से, हमारी पाकिस्तानियत से। तो इसलिए इंशाअल्लाह ये जो हमारी कोशिश है अब कि सारे बच्चों को हम 8, 9 और 10 के अंदर जो भी बच्चा है जिस मर्जी स्कूल में, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, सबको सीरत नबी के ऊपर पूरा सही सिखाया जाएगा। और अफगानिस्तान के ऊपर मैं आखिरी बात कर दूं कि जो अफगानिस्तान में हुआ, जिस तरह 300 तकरीबन 3 लाख अफगान फौज लड़ी नहीं। कई लोग कहते हैं जी देखें बड़े बुज़दिल हैं, वो लड़े नहीं। ये ज़हन में डालने के अफगान कौम दिलेर कौम है, न डर कौम है, लड़ने वाली कौम है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्यों ये कौम नहीं लड़ी, क्यों ये इनकी फौज नहीं लड़ी। थोड़े तालिबान तो 70,000 थे, 3 लाख ये की फौज थी, एयरफोर्स उनके साथ, जदीद हथियार उनके पास, टैंक्स उनके पास, क्यों नहीं लड़ी। और इसी के अंदर पता है कि क्यों तालिबान जीते। वो क्यों नहीं लड़े, वो इसलिए नहीं लड़े कि करप्ट गवर्नमेंट के लिए, जो एक करप्ट गवर्नमेंट है उसके लिए कोई नहीं लड़ता। और अब जो हालात हैं अफगानिस्तान में, हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए, और मैं दुनिया की कम्युनिटी को कहता हूं, पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अफगानिस्तान की इस वक्त उनकी गवर्नमेंट की मदद करें। जो तालिबान है उन्होंने क्या चीजें कही, उन्होंने कहा कि हम सबको शामिल करेंगे। ये बड़ी जबरदस्त चीज है, यही तो चाह रहे थे। दोहा के अंदर जो टॉक्स थी उसमें क्या चाह रहे थे तालिबान से कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, वो मान गए हैं। ह्यूमन राइट्स है, वो कहते हैं हाँ ह्यूमन राइट्स। एमनेस्टी उन्होंने सबको माफ कर दिया है, और उन्होंने कहा कि हम अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे दहशतगर्दी के लिए। यही दुनिया चाहती थी। तो जब उन्होंने ये कह दिया है तो ये क्या मतलब कि नहीं जी वो आगे पता नहीं अपनी जबान पे खड़े होंगे या नहीं होंगे। भाई जब नहीं होंगे तब देखें, अभी क्यों शुरू हो गए हैं। अभी तो आप करें उनकी मदद ताकि वो अफगानिस्तान में अमन हो। सबसे ज्यादा दुनिया को क्या करना चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अफगानिस्तान में अमन हो। 40 साल से वहां इंतशार है, उनके लोगों ने कितनी मुश्किलों का सामना किया है। अब वक्त आ गया कि दुनिया मदद करे अमन लाने के लिए वहां, और वो कोशिश करे। अगर तालिबान कोशिश कर रहे हैं सबको शामिल करके वो अमन की बात कर रहे हैं तो उनकी मदद करें।